علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، ایک مسئلہ ہے کہ اگر فجر کی سنت اپنے وقت پر نہ ادا کر سکیں تب کیا کریں؟ نماز فجر کے بعد پڑھیں یا کب پڑھنا ہے؟ یا جماعت شروع ہے اور آپ فجر کی سنت پڑھ لیں، اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، دیکھیں ایک حدیث کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں۔ قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت میں پڑھتے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا صبح کی نماز 2 دفعہ پڑھ رہے ہو؟ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں نے فجر کی فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں، وہی ابھی پڑھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1154 اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1267 کے اندر یہ ذکر کی گئی ہے۔ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس سے بھی ایک واضح بات قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھ لی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر لوٹنے لگے تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے پایا، تو فرمایا، اے قیس رکو، کیا 2 نمازیں ساتھ میں؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فجر کی 2 رکعت سنت نہیں پڑھ پایا تھا۔ آپ نے فرمایا تب کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا تب کوئی بات نہیں، یعنی یہاں مزید واضح ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی۔ اس روایت کو سنن ترمذی حدیث نمبر 422 کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ ان 2 حدیثوں سے آپ اندازہ کریں کہ اگر فجر کی سنت رہ گئی ہے، انسان مسجد میں ایسے وقت میں داخل ہوتا ہے جب امام مصلی پر کھڑا ہوا اور جماعت شروع ہو گئی، تو فجر کی سنت ظاہر بات رہ گئی ہے، اب وہ کب پڑھے گا؟ تو وہ جب فرض کی نماز ختم ہو جائے تو فرض کی نماز کے خاتمے کے بعد 2 رکعتیں سنت یہ پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کے۔ اسی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ ہوتے، جو نبی کے اصحاب ہوتے، کبھی اگر وہ پیچھے رہ جاتے، سنت نہیں پڑھ پاتے، تو فرض نماز کے بعد وہ پڑھتے، فرض نماز کے بعد وہ پڑھ لیتے۔ ایسا کسی صحابی کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کر سکتا کہ نماز با جماعت ہوتی رہی ہے اور پیچھے آ کر کے کوئی سنت پڑھتا رہا ہو، ایسا کہیں بھی نہیں ہوا۔ لیکن بدقسمتی سے آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مسجدوں میں جو کتاب و سنت کو زیادہ فالو نہیں کرتے ہیں، جو شخصیت پرستی، بزرگ پرستی اور مسلک پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، میں حنفی، میں شافعی، میں مالکی، میں حنبلی اور میں فلاں، جو اس ماحول میں جیتے ہیں، ان کے ہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ امام کی نماز 2 رکعت تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے، مگر پیچھے بندہ مقتدی آنے والا وہ سنت اس کی شروع رہتی ہے، یعنی امام کی فرض نماز جماعت کے ساتھ ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے اور پیچھے آ کر کے بندہ اپنی سنت نماز شروع کر دیتا ہے۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ امام سلام پھیر دیتا ہے، تب تک یہ بندے کی سنت چلتی رہتی، یعنی مثال کے طور پر امام کی آخری رکعت ہو گئی ہے، اب ایک پیچھے والا آ کر کے سنت پڑھنا چاہتا ہے، اب امام کی آخری رکعت ہو گئی ہے، تشہد اور درود اور دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیر دیتا ہے، ابھی مقتدی کی جو پیچھے آنے والا آدمی ہے مسبوق، اس کی سنت تو جاری ہی ہے، یعنی فرض نماز کے ہوتے ہوئے سنت نماز کو قائم کر کے اپنی اس جماعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جماعت سے محروم ہونا تو ایک الگ بات ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت بھی کر بیٹھتا ہے، جبکہ نبی کی سنت کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، شریعت نے حل بتایا ہے، اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اگر نماز شروع ہو چکی ہے تو آپ جو ہے جماعت میں شامل ہو جائیں، بعد میں آپ سنت نماز پڑھ لیں، لیکن جماعت کو چھوڑ کر کے سنت نماز پڑھتے رہنا یہ کسی بھی حال میں صحیح نہیں ہے، کسی بھی طریقے پر صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دے اور اسلام پر چلنے کی توفیق دے، شخصیت پرستی اور بزرگ پرستی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ چیزیں اسلام پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، رخنہ ڈال رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔